رقیہ، فاطمہ۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیوں کو تحفہ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے اپنے جسموں پہ چوٹ کھائیں صرف اس لیے کیونکہ اسلام حق کی راہ تھی، کیونکہ نبی کا پیغام تھا۔ تو انا آتینا کل کوثر، اگلی آیت فصلی لربک وانحر۔ تو اب جب ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ دیکھو جنرلی دنیا میں دو طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ عبادت، ایک ہوتی ہے پبلک عبادت۔ پرائیویٹ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا۔ پبلک عبادت کیا ہے؟ قربانی کرنا، اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر ان دونوں عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو ونحر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا، اسی لیے عید الاضحیٰ کے دن کو یعنی کہ بقرعید کے دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ تو فصلی لربک وانحر، عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اور تیسری آیت ہے انا شانیک هو الابتر۔ اسکالر کہتے ہیں کہ جو شانیہ کا جو لفظ ہے، شانیہ اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، لیکن ایسی دشمنی کہ انسان اس کے اندر اپنی عقل کھو دے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر جائے۔ اب آپ نوٹ کریے، اللہ کے رسول کے گھر میں ایک انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ ابو لہب یہ مذاق اڑا رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، اس کی عقل نے کام کرنا بالکل بند کر دیا۔ ایک انسان کی جو بیسک ہیومینٹی ہوتی ہے وہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ اس کی آج کے دور میں مثال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا، بوڑھوں کو مارنا، لوگ کھانا لینے آ رہے ہیں انہیں ختم کر دینا۔ تو یہ شانیہ کا والی نفرت ہے، ایسی نفرت ہے جس میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ اپنے غرور، اپنے جنون، اپنے ایگو میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انا شانیک هو الابتر۔ اور یہ لوگ جو آپ کو کہتے تھے کہ آپ ابتر ہو جائیں گے، آپ کا نام نہیں چلے گا، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، وہ خود ابتر ہو گئے۔ وہ جس کی جڑ کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی، جو برباد ہو گیا، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ کو ساری دنیا جانتی ہے اور ابو لہب کو ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن لعنت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں۔ لیکن آج اس صورت کا ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے؟ کیسے ہم اس صورت کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں؟ دیکھیے آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو لوگ تانا مارتے ہیں، چار لوگوں میں بیٹھ کر مذاق بناتے ہیں۔ ایون جب گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو اپنا ماتھا پیٹ لیتے ہیں۔ انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا تو ایکچولی وہ ابو لہب کی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ ابو لہب کیا کہتا تھا؟ محمد کا کوئی بیٹا نہیں، ختم ہو جائے گا اس کا نام اس کے بعد۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ انسان کی جو نسل ہے وہ صرف اور صرف لڑکے